محترم حاضرین اور خواتین حضرات، نیز دور و قریب سے میری باتوں کو سننے والے سامعین حضرات و ناظرین کرام، ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ رات بڑی سعادت والی رات، بڑی خوشی والی رات ہے کہ اس رات کو ہم نے اللہ کی توفیق سے تراویح کی نمازوں میں قرآن کو سن کر مکمل کیا۔ اللہ رب العالمین کی یہ بڑی نعمت اور اللہ رب العالمین کی بڑی توفیق۔ میرے بھائیوں، کتنے ایسے لوگ ہوں گے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں، جن کو اس ماہ مبارک میں بھی، رمضان کے مہینے میں بھی قرآن سننا نصیب نہیں ہوا ہو۔ رمضان المبارک کی راتیں بھی ان کی ایسی ہی گزری ہوں گی جیسا کہ سال کی دوسری راتیں گزر جاتی ہیں، لیکن ہم اور آپ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ صرف ہم نے ایک رات، دو رات یا تین رات نہیں، بلکہ بیشتر ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے پورے مہینہ قرآن کے سننے کا اہتمام کیا ہو۔ میرے بھائیوں، اسی طرح بڑے سعادت کی بات ہے اس آدمی کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو، محلے کے لوگ کو قرآن سنایا ہے، یعنی جو حافظ قرآن ہیں، قاری قرآن ہیں، ان کے لیے بھی بڑے شرف کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتلاؤں کہ قرآن سننا بڑے اجر اور ثواب کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے سب سے پہلے حافظ، قرآن کے سب سے پہلے حافظ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کے سب سے پہلے قاری کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کو سب سے بہتر پڑھنے والے کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا، اور کوئی ان سے زیادہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے قرآن سنتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، تم مجھ کو قرآن پڑھ کے سناؤ۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ حالانکہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے آپ ہی پر نازل کیا ہے۔ آپ سے بہتر کون قرآن پڑھ سکتا ہے؟ کون قرآن سمجھ سکتا ہے؟ میری کیا حیثیت ہے کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود، میں چاہتا ہوں کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہوا تو یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔
اور جب قرآن کی آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، قرآن کی اس آیت پر جب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چپ ہو جاؤ، رک جاؤ۔ تو عبداللہ ابن مسعود کیا ہوئے؟ رکے۔ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے رکے اور اپنی نگاہ کو اٹھا کر دیکھا اللہ کے نبی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑی تو عبداللہ ابن مسعود دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بھیگ گئی ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ قرآن سننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ اور جو آدمی قرآن سمجھتا ہے نا وہ روتا بھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو اس قرآن کے اندر اتنی ہیبت ہے کہ وہ پہاڑ بھی مارے خوف کے لرزتا اور ترستا، لرزاں ہوتا۔ میرے بھائی، یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ جب قرآن کو غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا، اس کو اس کے معانی اور مفاہیم کو جانیے گا، تب جا کے قرآن کا مزہ آپ کو معلوم ہو۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ صاد کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کرتے ہیں کہ کتاب انزلناہ الیک، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب کو نازل کیا ہے۔ اور اس کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک، اور یہ جو قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، آپ پر اتارا ہے، یہ قرآن مکمل اور پورا کا پورا، سارا کا سارا کیا ہے؟ مبارک ہے، یعنی بابرکت کتاب ہے۔ اور برکت کی چیز میں ہے، برکت کی چیز میں ہے، قرآن کو تعویذ بنا کر لٹکا لینے میں ہے، گلے میں ڈال لینے میں ہے؟ نہیں۔ قرآن بابرکت اس وقت ہوگا جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سنیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن پر عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں، لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں، اس کی آیتوں کو سنیں بھی اور قرآن کی آیتوں کو سمجھیں بھی۔ آگے میں یہ بتلاؤں گا آپ کو کہ قرآن کا سننا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کے الفاظ اور حروف کو پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے۔ لیکن قرآن کو اصل اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا ہے کہ ہم قرآن پر غور کریں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن پر اپنی زندگی میں عمل کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ دنیا کے لوگ قرآن کی آیتوں پر غور کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور وہ لوگ قرآن سے نصیحت حاصل کریں، قرآن کی باتوں سے نصیحت حاصل کریں،
جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دے رکھی۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ ایک عقل مند آدمی، ایک عقل مند انسان اور مسلمان قرآن کی باتوں سے نصیحت حاصل کرتا ہے، قرآن کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے جو اسلاف تھے، صحابہ کرام، تابعین اعظام، فقہائے اسلام، وہ قرآن کا علم بھی حاصل کرتے تھے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کے بارے میں بتلایا ہے ان باتوں کی تصدیق بھی کرتے تھے، اور قرآن کی باتوں پر عمل بھی کرتے تھے۔ ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ جو کہ تابعی، یعنی تابعی اس آدمی کو کہتے ہیں جس نے اللہ کے رسول جس نے صحابی کو دیکھا، جس نے صحابی کو دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں صحابی سے ملاقات کی ہو، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ تو یہ ابو عبد الرحمن السلمی تابعی ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم سے ان لوگوں نے بیان کیا جن لوگوں نے ہمیں قرآن پڑھایا، جن لوگوں نے ہمیں قرآن پڑھایا ان لوگوں نے ہم سے بیان کیا، جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قرآن کے بہت بڑے قاری تھے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود، جن کا تذکرہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کیا، یہ بھی قرآن کے بہت بڑے قابل انسان تھے، ماہر تھے، ایکسپرٹ تھے۔ تو ابو عبد الرحمن السلمی ان صحابہ کرام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں کہا کہ انہم کانوا اذا تعلموا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات، کہ یہ صحابہ کرام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی 10 آیتیں سیکھتے تھے، قرآن کریم کی جب یہ صحابہ کرام 10 آیتیں سیکھتے تھے تو 10 آیتوں سے آگے نہیں بڑھتے تھے، 10 آیتوں سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ کیا کرتے تھے پھر؟ کہتے ہیں حتی یتعلموها وما فیہا من العلم والعمل، کہ جب قرآن کریم کی 10 آیتیں یہ لوگ اللہ کے نبی سے سیکھتے، جب تک ان 10 آیتوں کو اچھی طرح نہیں سمجھ لیتے، اس کا علم حاصل نہیں کر لیتے، اور ان 10 آیت پر جب تک وہ عمل نہیں کر لیتے تھے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پورا کا پورا قرآن سن لیتے ہیں، پارا کا پارا پڑھ جاتے ہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت پر بھی ہم اور آپ عمل نہیں کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تھے تو اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے، جب تک کہ ان 10 آیتوں پر صحابہ کرام عمل نہ کر لیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، انسان کی اصل سعادت، خوش بختی، نیک بختی اور انسان کی بدبختی، انسان یا تو خوش بخت ہوگا یا تو بدبخت ہوگا۔ خوش بخت انسان کب ہوگا؟ بدبخت کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگو، جب تم تک ہماری باتیں پہنچیں، ہماری ہدایت پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو ہماری ہدایت پہنچنے کے بعد، اور ہدایت سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ ہدایت سے مراد قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس ہماری طرف سے ہدایت پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو ہماری ہدایت کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ قرآن پر عمل کرنا،
قرآن کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے سعادت کی بات ہے، شقاوت کی نہیں، بدبختی کی نہیں۔ لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بدبخت کون آدمی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ آدمی جو ہمارے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے، یعنی منہ پھیر لیتا ہے، اور ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ آپ کو قرآن سنایا جائے، آپ کو قرآن بتلایا جائے، قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جائیں، لیکن آپ قرآن کو نہ مانیں، قرآن کا انکار کر دیں، عملی طور پر قرآن کا انکار یہ بھی ہے کہ قرآن پر آپ عمل نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ جو ہمارے ذکر سے اعراض کر لیتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، ان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے گا کروڑ پتی آدمی ہوگا، لاکھ پتی آدمی ہوگا، بہت بڑا کاروباری ہوگا، بزنس مین ہوگا، تجارت کرنے والا ہوگا، کروڑوں اس کے پاس رہتا ہے، لیکن وہ آدمی کبھی خوش نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ دیکھیے گا بے چین ہے، اطمینان اس کو نصیب نہیں ہے، پریشان حال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی میں قرآن نہیں، قرآن پر عمل نہیں ہے، اس لیے دنیا کی ساری دولت ہوتے ہوئے بھی وہ آدمی آپ کو پریشان حال نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں، ہم ان کی زندگی کو تنگ بنا دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے مزید کہا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا تو قرآن سے اعراض کرنے والے لوگ، قرآن سے منہ پھیرنے والے لوگ، قرآن کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈالنے والے لوگ، اللہ رب العالمین ان کو اندھا بنا کر اٹھائے۔ کیسے اٹھائے گا؟ دنیا میں دیکھنے والے رہے ہوں گے، دنیا میں بینائی رہی ہوگی، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو اندھا بنا کر اٹھائے گا۔ جب ان کو اندھا بنا کر اٹھائے گا ایسے لوگوں کو، تو ایسے لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے، کیا کہیں گے؟ کہیں گے قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے اللہ تو نے ہمیں آج اندھا کیوں بنا دیا ہے؟ حالانکہ میں دنیا میں تو دیکھنے والا آدمی تھا، میرے پاس آنکھ تھی، آج تو نے ہم سے ہماری آنکھ کو کیوں چھین لیا؟ تو اللہ تعالیٰ انہیں بتائے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، کہ انسان سنو کہ دنیا میں تیرے پاس ہماری آیتیں بتلائی گئیں، ہماری آیتیں تمہارے پاس لائی گئیں، لیکن تم نے کیا کیا؟ ہماری آیتوں کو بھلا دیا، سن کر بھی انسنا کر دیا تم نے، جس طرح تم نے ہماری آیتوں کو دنیا میں بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تم بھی کیا ہے؟ بھلا دیے گئے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تم بھی بھلا دیے جاؤ گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، یہی انجام ہوتا ہے، یہی انجام ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اسراف کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، اللہ کو بھلا دیتے ہیں، اللہ کے کلام کو بھلا دیتے ہیں، قرآن کو بھلا دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیے
کہ ہمارے گھر میں قرآن ہوتا ہے، ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں، سال گزر جاتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، لیکن ہم قرآن کھول کر نہیں دیکھتے ہیں۔ آج قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں موجود ہے۔ ہندی میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں، ہندی میں ترجمہ موجود ہے، اردو میں پڑھنا جانتے ہیں، اردو میں ہے، انگریزی میں ہے، اور بھی زبانوں میں ہے۔ ہم بآسانی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں پڑھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی انجام ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اسراف کرتے ہیں اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، اور دنیا سے زیادہ سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ، کہ آخرت کا عذاب اور زیادہ شدید ہوگا، سخت ہوگا اور زیادہ باقی رہنے والا ہوگا۔ دنیا میں عذاب ختم بھی ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ جو عذاب دے گا وہ ہمیشہ رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، دراصل میں آپ کو بتلانا یہ چاہ رہا تھا کہ قرآن پر عمل کرنا یہی اصل انسان کی خوش بختی اور بدبختی کی علامت۔ قرآن پر عمل کرتے ہیں تو آپ خوش بخت ہیں، نیک بخت ہیں، سعادت مند ہیں۔ اگر آپ قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ بدبخت ہیں، آپ بدقسمت ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث اور سناؤں میں آپ کو کہ قرآن پر عمل نہ کرنے والے کا آخرت میں کتنا دردناک عذاب ہو، دردناک ان کو سزا ہونے والی ہے اور دردناک عذاب ہونے والا ہے۔ ان لوگوں کو عذاب ہوگا جو قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ بڑی لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری کی، لیکن ساری حدیث کو نہ سنا کر میں صرف اس نقطے کو بتلاؤں گا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل نہ کرنے والے کے عذاب کو بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صاحب ہیں۔ سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی صلاۃ، سمورہ بن جندب کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز پڑھاتے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کراتے، اور امامت کے بعد، اور خاص طور سے بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد، کس نماز کے بعد؟ فجر کی نماز کے بعد کہتے اقبل علینا بوجہی فقال، نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف اپنا چہرہ کر لیتے۔ نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کی طرف، جیسے میں بیٹھا ہوں اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کے سامنے اپنا چہرہ کر کے بیٹھ جاتے، اور اللہ کے نبی پوچھتے، کیا پوچھتے تھے؟ من رہا منکم اللیلۃ رویا، کہ تم میں سے کس آدمی نے رات میں کوئی خواب دیکھا؟ کیا پوچھتے؟ کہ تم میں سے رات میں کس نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابی کہتے ہیں فَإِنْ رَا أَحَدٌ قَصَّهَا، کہ اگر کوئی آدمی رات میں خواب دیکھا ہوتا تو اللہ کے نبی کو بتاتا کہ اللہ کے نبی ہم نے رات میں فلاں فلاں خواب دیکھا ہے۔ فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ، تو اس آدمی کا خواب سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے کہ تم نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، تمہارے ساتھ ایسا ہوگا۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی اچھا خواب دیکھے، اگر آدمی اچھا خواب دیکھے تو اہل علم سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ ہم نے ایسا خواب دیکھا، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ لیکن اگر برا خواب دیکھے تو آدمی کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن اپنے صحابہ سے پوچھتے تھے کہ تم میں سے کس نے خواب دیکھا ہے؟ اگر خواب دیکھا ہوتا کسی نے تو بیان کرتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی اور مفہوم بیان کرتے۔ ایک مرتبہ اللہ صحابی رسول کہتے ہیں فَسَأَلَنَا يَوْمًا فَقَالَ، چنانچہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا اور کہا کہ هَلْ رَأَىٰ أَحَدٌ مِّنكُمْ رُؤْيَا، کیا تم میں کا کوئی شخص یا تم میں کا کوئی آدمی کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، رات ہم میں کے کسی شخص نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے خود کیا کہا کہ تم لوگوں نے خواب نہیں دیکھا تو میں نے خواب دیکھا۔ اور اللہ کے نبی نے کیا خواب دیکھا؟ اور یاد رکھیے، اور یہ آپ کو جاننا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی جو خواب دیکھتے تھے وہ خواب سچا ہوتا تھا، اور وحی کی یہ قسم ہوتی تھی، اور وہ کبھی خواب غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، غور سے سنیے خواب کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةُ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آیا ہے۔ اللہ کے نبی اپنا خواب بیان کر رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو آدمی ہمارے پاس آیا، اور پھر جو لمبی حدیث ہے اللہ کے نبی نے اس حدیث کو بیان کی، اور اسی خواب میں یہ بات بھی تھی۔ کون سی بات تھی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى مُضْطَجِعٍ، کہ جب وہ دو آدمی آئے تو وہ دونوں آدمی مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ خواب میں اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کہ دو آدمی آئے اور وہ دونوں آدمی مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ اور کہاں گئے بھائی؟ کہتے ہیں حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى مُضْطَجِعٍ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سوئے ہوئے آدمی کے پاس آئے، ایک سوئے ہوئے آدمی کے پاس آئے۔ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ، اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسے آدمی کے پاس ہم آئے جو آدمی سویا ہوا تھا، اور ایک دوسرا آدمی اس سوئے ہوئے آدمی کے سر کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ کہتے ہیں اور جو آدمی کھڑا ہوا تھا سوئے آدمی کے سامنے یا اس کے پاس علیہ بصخرۃ، اس کھڑے ہوئے آدمی کے پاس ایک چٹان تھا، پتھر، ایک بھاری پتھر تھا، ایک چٹان تھا۔ کہتے ہیں وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ، اور جس آدمی کے ہاتھ میں چٹان تھا وہ اس چٹان سے اس سوئے ہوئے آدمی کے سر پر مار رہا تھا۔ جب اس چٹان سے مارتا اس سوئے ہوئے آدمی کے سر پر تو اس کا سر چور چور ہو جاتا تھا، اس کا سر پھٹ جا رہا تھا۔ فَيَطْلَقُ رَأْسُهُ فَيَتَدَحْدَحُ الْحَجَرُ هَٰهُنَا، جب پتھر سے مارتا اس سوئے ہوئے آدمی کے سر پر تو مارنے کے بعد پتھر ادھر ادھر لڑک کر چلا جاتا تھا۔ فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، پھر وہ مارنے والا آدمی جاتا اس پتھر کو اٹھا کر لاتا، اور جب تک پتھر کو اٹھا کر لاتا تھا اس آدمی کا سر پھر اچھا ہو جاتا تھا، یعنی صحیح سالم ہو جاتا تھا، درست ہو جاتا تھا، اور پھر یہ آدمی واپس آتا پتھر کو لے کے، پھر اس سوئے ہوئے آدمی کے سر پر مارتا، پھر چور چور ہو جاتا تھا، اور اسی طرح وہ آدمی پتھر سے اس کے سر کو مارتا تھا، پہلی مرتبہ بھی دوسری مرتبہ بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا، خواب میں دیکھ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور خواب اللہ کے نبی کا سچا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے کہا سبحان اللہ ما ھذا، فرشتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، سبحان اللہ، تعجب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ فقال علی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس آدمی نے بتایا مجھے، دونوں آدمی نے، کہ اور آگے بڑھیے اور آگے چلیے۔ دراصل یہ معراج کا واقعہ ہے، دراصل یہ معراج کا واقعہ ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھلایا گیا۔ ہاں، اللہ کے نبی جب معراج میں گئے نا، آسمان پر بلائے گئے جبریل علیہ السلام کے ساتھ، وہاں جنت کو بھی دیکھا، جنتیوں کو بھی دیکھا،
جہنمیوں کو بھی دیکھا۔ تو یہ جہنمی لوگ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے، تو فرشتے جو ہوتے دونوں آدمی، انہوں نے کہا کہ اور آگے بڑھیے، فذکر الحدیث وفی، اور پھر آگے مکمل حدیث ہے، اور پھر ان دونوں آدمی نے کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اما الرجل الذی اتیت علیہ یطلق راسہ، کہ وہ آدمی جس کے پاس آپ آئے تھے وہ سو رہا تھا اور اس کو ایک آدمی پتھر سے مار رہا تھا، اس کے سر کو کچل رہا تھا، وہ آدمی کون تھا؟ اس کو یہ سزا کیوں ہو رہی تھی؟ اس کو یہ عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ فَهُوَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ۔ فرشتوں نے یہاں پر اللہ کے نبی کو جواب بتلایا، اور اس آدمی کو یہ عذاب کیوں ہو رہا تھا اس کے بارے میں بتلایا کہ وہ آدمی تھا جو قرآن کا علم حاصل کرتا تھا لیکن قرآن کو ترک کر دیتا تھا، قرآن کا انکار کر دیتا تھا، قرآن کو پڑھتا تھا، قرآن پر عمل نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس آدمی کو یہ سزا ہو رہی تھی، یہ عذاب ہو رہا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کا دوسرا گناہ کیا تھا؟ دوسرا گناہ یہ تھا کہ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، کہ فرض نماز کو چھوڑ کر سو جاتا تھا، فرض نماز کو چھوڑ کر سو جاتا تھا۔ میرے بھائیو اندازہ لگائیے، غور کیجئے کتنا دردناک عذاب ہے، اور یہ عذاب اس آدمی کو ہو رہا ہے جو قرآن جانتا ہے، قرآن کا علم رکھتا ہے، لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتا ہے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فرض نماز کو چھوڑ کر سو جاتا ہے، اس کا یہ دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں قرآن پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں کبھی بھی فرض نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے، عشاء کی اذان ہو جائے گی لیکن عشاء سے پہلے ہی سو جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، سو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، کیا آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ دردناک عذاب ہمارے ساتھ ہو آخرت میں؟ یقیناً ہم میں کا کوئی آدمی یہ نہیں چاہے گا۔ اس لیے عذاب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، اس عذاب سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کا علم حاصل کریں، اور فرض نمازوں کی پابندی کریں۔ میرے بھائیوں، قرآن کے حوالے سے ایک دو اور حدیث میں آپ کو سناؤں۔ حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، القرآن حجت لک او علیک، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، القرآن حجت لک او علیک۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، میرے صحابہ، یہ قرآن تمہارے لیے دلیل بنے گی یا کہ تمہارے اوپر دلیل بنے گی؟ دونوں میں فرق ہے۔ تمہارے لیے دلیل ہوگی آخرت میں یا تمہارے خلاف دلیل بنے گی؟ کیا مطلب ہے؟ اگر ہم نے قرآن کا علم حاصل کیا، قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، قرآن پر اگر ہم نے عمل کیا تو یہ قرآن اللہ کے یہاں ہمارے متعلق کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا، ہمارے حق میں بولے گا۔ لیکن اگر ہم نے قرآن کو بھلا دیا، قرآن کو طاق میں سجائے رکھا، قرآن پر عمل نہیں کیا، قرآن کی مخالفت کی، تو یہی قرآن آخرت میں ہمارے خلاف دلیل دے گا، اور اللہ تعالیٰ قرآن کی دلیل، قرآن کی سفارش کو قبول کرے گا۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرآن آخرت میں سفارش کرے گا، قرآن آخرت میں، قرآن کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی دے دے گا۔ اس وقت قرآن نہیں نہ بولتا ہے، قرآن نہیں بولتا ہے، لیکن جب آخرت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جس طرح ہم ابھی بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اسی طرح قرآن بولے گا اور ہم سنیں گے،
اللہ سنے گا، اللہ کے فرشتے سنیں گے، قرآن سفارش کرے گا کس کے حق میں؟ قرآن کو جو پڑھتا ہوگا، دنیا میں جو تلاوت کرتا ہوگا، قرآن پر عمل کرتا ہوگا، قرآن اس کے لیے سفارش کرے گا، اور قرآن کی سفارش کو، قرآن کی گواہی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس حدیث کے اندر کہا فَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ کہ جو آدمی قرآن کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتا ہے، جو آدمی قرآن کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتا ہے، کیا مطلب ہے سامنے رکھنے کا؟ فاتحہ کرنے کے لیے نہیں، قرآن صرف فاتحہ کھانے کے لیے نہیں آیا ہے کہ ہم فاتحہ کھانی کرتے رہیں، حلوہ خوری کرتے رہیں، شرک اور بدعت کا عمل انجام دیتے رہے، نہیں، قرآن کو آگے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات کو، چھوٹے بڑے کاموں کو قرآن کی روشنی میں حل کریں، قرآن ہمیں جدھر لے جائے ادھر جائیں، اور قرآن جہاں جانے سے روک دے ہم رک جائیں، قرآن نے جو حکم دیا ہے ہم کریں، اور قرآن نے جس سے منع کر دیا ہے ہم رک جائیں، یہ قرآن کو اپنے سامنے رکھنے کا مطلب ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا فَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ کہ جو آدمی قرآن کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اپنا امام بناتا ہے، یہ قرآن اس کو کہاں لے جائے گا؟ جنت میں لے جائے گا، قرآن اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ اور جو قرآن کو اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھتا ہے، کیا مطلب ہے پیٹھ کے پیچھے رکھنے کا؟ ویسے بھی پیٹھ کے پیچھے نہیں رکھنا چاہیے، ویسے بھی قرآن اگر ہے تو قرآن کو پیٹھ کے پیچھے نہیں رکھنا چاہیے، لیکن یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے پیٹھ کے پیچھے رکھنے کا کہ قرآن کچھ کہے اور ہم کچھ کہیں، قرآن کچھ اور بتلائے اور ہم کہیں اور چلے جائیں، قرآن کی باتوں پر عمل نہ کریں، قرآن کی مخالفت کریں، یہ قرآن کو پیچھے رکھنے کا مطلب ہے۔ اور جو آدمی قرآن کریم کی مخالفت کرتا ہے، اس کی باتوں کی مخالفت کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگا؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساقوا الی النار، اس آدمی کو یہ قرآن جہنم تک پہنچا دے گا، یعنی قرآن کی مخالفت کی وجہ سے، قرآن کی سرتابی کی وجہ سے وہ آدمی جہنم میں پہنچے گا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، جو باتیں میں بتلا رہا ہوں ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے، نچوڑ یہ ہے کہ جس طرح شریعت نے ہمیں قرآن کے الفاظ کی تلاوت کا حکم دیا ہے، قرآن کے الفاظ کا حکم دیا ہے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کا حکم دیا ہے، اسی طرح ہمیں اس بات کا بھی پابند بنایا ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں، قرآن کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ میرے بھائیوں، قرآن کا لفظ اگر ہم پڑھتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ میں نے پہلے اشارہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، رواہ الترمذی۔ میرے بھائیوں، قرآن پر عمل کرنے کا بھی ثواب ہے اور قرآن کے لفظ کی تلاوت کرنے کا بھی ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قرأ حرفا من کتاب اللہ
کہ جو آدمی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، ایک ورڈ نہیں بلکہ ایک حرف، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو ایک نیکی ملتی، اور ایک نیکی کا 10 گنا اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، ایک نیکی کا 10 گنا اجر ملتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، کہا کہ اگر کوئی آدمی الف لام میم پڑھتا ہے تو الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف لام میم کتنا حرف ہے؟ 3 حرف ہے۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ تو اگر کوئی آدمی الف لام میم کہتا ہے کتنی نیکی ملے گی؟ 1 ملے گی یا 30 ملے گی؟ 3 ملے گی یا 30 ملے گی؟ 30 ملے گی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ الف حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے، اور ہم میں کا ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اس نے قرآن کو کتنا پڑھا ہے۔ قرآن کے 114 سورتیں، 30 پارے، اور ہزاروں کی تعداد میں اس کی آیتیں، اس کے کلمات، کروڑوں کی تعداد میں اس کے حروف ہیں، کروڑوں کی تعداد میں اس کے حروف ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ان حروف کو 10 سے گنا کر دیا جائے، اگر آپ نے ایک مرتبہ بھی رمضان میں مکمل قرآن پڑھا ہوگا، آپ اس کی نیکیوں کا اندازہ لگائیے، آپ شمار نہیں کر سکتے، گن کر تھک جائیں گے، اربوں اور خربوں کی تعداد میں وہ نیکیاں اور وہ اجر و ثواب پہنچ جائے گا۔ میرے بھائیو، دنیا ہے، دار العمل ہے، نیکی اور ثواب کے جمع کرنے کا موقع ہے، لیکن یہی ایک نیکی کل ہم قیامت کے میدان، قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنے قریب ترین لوگوں سے مانگیں گے۔ شوہر اپنی بیوی سے مانگے گا، بیوی اپنے شوہر سے مانگے گی، باپ اپنے بیٹے سے مانگے گا، بیٹا اپنے باپ سے مانگے گا۔ میرے بھائیوں، کوئی ایک نیکی دینے والا نہیں ملے گا۔ اس لیے غنیمت جانیے زندگی کو، اور اس زندگی کو اللہ کی عبادت میں لگائیے، اللہ کی بندگی میں لگائیے، قرآن سننے میں لگائیے، قرآن پڑھنے میں لگائیے، قرآن کی تلاوت میں لگائیے، تاکہ کل قیامت میں ہمیں ذلیل نہ ہونا پڑے، ہمیں رسوا نہ ہونا پڑے، ہمیں کسی سے فریاد نہ کرنا پڑے، اور آخرت میں مانگنے سے بھی کوئی دے گا کیا؟ کوئی نہیں دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ میرے بھائیوں، ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگے گا، ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا۔ اس لیے اللہ نے جو یہ زندگی دی ہے وہ برائے بندگی دی ہے، اپنی عبادت کے لیے دی ہے، اور رمضان سے بہتر موقع اللہ کی عبادت کا نہیں ہوتا، اللہ کی عبادت کا نہیں ہو سکتا۔ رمضان میں ہمارے اور آپ کے ہر عمل کا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، 70 گنا، 100 گنا، اور آدمی کی نیت کے اعتبار سے 100 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ رمضان کے بالکل آخری حصے میں، اب یا تو ایک روزہ باقی ہوگا آج کے بعد، آج کی رات کے بعد، یا ایک 2 روزہ ہوگا، لیکن جو 1 روزہ یا 2 روزہ ہے، وہ لوگ جو ابھی بھی رمضان کی برکت سے دور ہیں، وہ ہوش کا ناخن لیں، وہ توبہ کریں، وہ استغفار کریں، وہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے در پر گر جائیں، سجدے میں گر جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کو اور نیکیوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو
قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو نماز ہم نے پڑھی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، فرض نمازوں کا جو ہم نے اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تراویح کی نماز کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما لے۔ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر قائم و دائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔